عبداللہ صاحب قاسمی جو آج کے جلسہ کے صدر ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. آپ کے سامنے مولانا مفتی اسلم صاحب قاسمی. ٹھیک ایسا ہی بہتر ہے. آئیے جو لوگ ادھر ادھر ہیں آ جائیے. ماشاءاللہ. اے چچا بیٹھیے. جب بولوں گا تب سے وقت شروع ہوگا. کھڑے ہو گئے تو وقت شروع ہو گیا. سب آدمی درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. عزیزان مکرم، حاضرین جلسہ، ہم اور آپ کل تقریباً 2 بجے سے اسی جگہ پر ہیں. آج انشاءاللہ 12 بجے سے پہلے ہمارا جلسہ ختم ہو جائے گا. یہ ہم نے بہت سارے علماء کو سنا. بہت سارے علماء نے نماز کی اہمیت، قرآن کی اہمیت، تعلیم کی اہمیت، معاشرے کی خرابیاں، معاشرے کی بربادیاں اور مدرسوں کے نظام کا درم بھرم ہونا، ان تمام باتوں پر انہوں نے روشنی ڈالی اور اچھے سے ڈالی. ڈالنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری اپنی اور ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے. اصلاح کرنا مقصد نہیں ہے، اصلاح اپنی ہو جائے اس کا مقصد ہے. بہت سارے لوگوں کو مولانا ضیاء اللہ صاحب نے پہلے سے منع کیا تھا کرسی پر نہیں بیٹھے، لیکن البتہ ذکیر مکھیا صاحب اس بات کے قائل ہیں کہ وہ بیٹھ سکتے ہیں. باقی تمام لوگ اگر پنڈال میں بیٹھیں گے تو بڑا اچھا ہوگا. سن کر جو سامنے سے آپ سنیں گے اس میں بڑا مزہ ہے، کرسی پہ بیٹھ کر مزہ نہیں آتا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ معاشرے کی اصلاح مقصود ہے. ہمارے معاشرے میں سودی نظام عام ہے، یہ سب سے بڑی بربادی کی جڑ ہے. ہمارے معاشرے میں نکاح کے اندر لین دین عام ہے. حاجی صاحب کیا، قاضی صاحب کیا، پاجی صاحب کیا، سب لوگ لے رہے ہیں. دھکا پہ لے رہے ہیں. 1.5 لاؤ جی 1.5 لاکھ، کم سے کم ایک گاڑی 1.5 لاکھ. اچھا ہے. ابھی آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے لوگوں نے ہم کو فون کیا، حضرت آپ کے ذمہ دار ہیں جماعت کے، پرتاپ گنج کے، فلانے کے، ڈھمکانے کے. فلانے صاحب نے 4 مہینہ لگا کے آیا اور ابھی اپنے بیٹے کی بولی لگائی 1,80,000 پلس ایک گاڑی. یہ 4 مہینے والوں کا حال ہے. ایک صاحب کا فون ہے، اس کے ٹھیک 3 دن کے بعد حضرت فلانے مولانا صاحب نے اپنے بیٹے کو بیچ دیا 3 لاکھ میں. ہم اصلاح کرنے چلے ہیں، لوگ ہماری اصلاح کر رہے ہیں. ہم نے چلہ 4 مہینے کے نام پہ اپنے کاندھے پر کیا لیا تھا، بوریا کس طرح ٹانگا تھا کہ ہماری اصلاح ہوگی. لوگ ہم کو دعوت دے رہے ہیں کہ صاحب آپ نے اپنے بیٹے کی شادی میں 2 لاکھ اور 10 گاڑی لیے ہیں. شرم نہیں آتی؟ زہر کھا کے ایسے لوگوں کو مر جانا چاہیے. زہر نہیں ملتا ہو پیشاب کر لے، اسی پیشاب میں ناک رگڑ کے مر جانا چاہیے. قسم خدا کی اگر یہ حال رہا کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. قیامت تو آ سکتی ہے، اصلاح نہیں ہوگی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ الفاظ ہمیں بتلا رہے ہیں، اللہ کا یہ کلام کہہ رہا ہے. کئی لوگوں نبی اللہ آپ کو بتلا دیا، اللہ نے آیت نازل کر دی نبی کے کلیجے پر، نبی نے آپ کو پیغام سنا دیا. زمین اللہ کی بنائی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہم اللہ کے بنائے ہوئے پانیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم نے اللہ کے آسمان سے فائدہ اٹھایا، اللہ کے سورج سے فائدہ اٹھایا. اللہ کی زمین کو ہم چیرتے ہیں، پھاڑتے ہیں، پھر اس سے ہم غلہ لیتے ہیں. ہم نے اللہ کی زمین کو خوب استعمال کیا. سلے میں ہم نے اپنے نفس کو نفع بخشنے کی اللہ کے گھر میں کیا دیا؟ صرف بربادی، لوگوں کی جانوں کا ہتیا کرنا، آپس میں بھائیوں کو بھائیوں سے لڑانا. ہم نے یہی دیا اور کیا دیا ہم نے؟ ہمارے معاشرے میں محرم کے نام پر ایک بڑا میلہ لگتا ہے. لوگ اس کے ویڈیو کو وائرل کرتے ہیں، اس کے ویڈیو کو لوگ وائرل کرتے ہیں. محرم کے نام پر میلہ لگتا ہے.
دیکھ رہا ہے، اگر یہ سمجھ لیتا تو محرم کے نام پر یہ حرام کام نہیں ہوتا، یہ میرا ٹھیلا نہیں لگتا، پلس 40واں کا میلہ لگتا ہے۔ پوچھئے مولانا صاحب، گواہ ہے مولانا عبداللہ صاحب، ہم لوگ چھاتا پور سے آ رہے تھے، 40واں کا میلہ لگ رہا تھا، ہم یہ کھڑا کھڑا جگہ پہ سنا دیا۔ میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، اپنے باپ کو میں بول دیتا ہوں آپ غلط کریں گے ادھر آئیے، آپ نے غلط کیوں کیا؟ آپ تھوڑی بہت دور کے رشتے دار ہیں صاحب، یہ حرام کاری ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہے، لینا دینا عام ہو رہا ہے، ہم بیٹوں کی بولیاں لگا رہے ہیں، ہم نے سود بھرنا زمین لینا شروع کر دیا، ہمارے گھروں میں سود کا سیلاب آیا ہوا ہے، ہر گھر میں قسطیں چالو ہے، بکری بیچ کے، گائے بیچ کے، بھینس بیچ کے اور مرغا مرغی بیچ کے ہم قسطیں والوں کو پیسے جمع کر رہے ہیں۔ یہ حرام کاری نہیں ہے، کیا یہ اللہ کی زمین پر نافرمانی نہیں ہو رہی ہے؟ یہ نافرمانی ہو رہی ہے، اس سے ہم کو بچنا ہوگا، اس کے بعد ہماری دعا قبول ہوگی۔ 8 منٹ ہو گیا، اس کے بعد ہماری دعا قبول ہوگی۔ دعا قبول ہونے کی ایک ہی شرط ہے، کیا ہے؟ دھیان سے سنیے گا، دعا قبول ہونے کی ایک شرط، وہ شرط بڑی ہارڈ ہے۔ اس پیٹ کو، یہ پیٹ دیکھ رہے ہیں نا، اس کو حرام مال سے پاک رکھنا، اس پیٹ کو حرام مال سے پاک رکھنا، اس گوشت کو حرام مال سے پاک رکھنا، اس نسوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس کو حرام مال سے پاک رکھنا۔ جناب جی، دھکا پیل ہو رہا ہے سودی زمین کا، سودی کاروبار کا۔ اچھا، سودی کاروبار ہم کیوں لے رہے ہیں بھائی؟ ہم نے ذکیر مکھیا سے 5000 روپے لیے ادھار، آپ کو ہم 1 مہینے میں دیں گے، 5 مہینے ہو گئے، ذکیر مکھیا کا منشی پریشان، نور عالم نے کسی کو 10,000 روپے دیے 2 مہینے کے نام پر، 2 سال ہو گئے، نہیں دے رہا پیسہ دے ہی نہیں رہا، ہوگا تب دیں گے۔ جب آیا تھا لینے کے لیے، ہاتھ پیر پکڑ رہا تھا، میں نے تیرے چہرے کو دیکھ کے دے دیا پیسہ۔ یہ ہماری بربادی ہے، ہم جو لین دین کریں اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ اور آخری بات، ہمارے معاشرے میں سودی نظام بہت عام ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سجدے میں جا کر مر جائیں گے اور سودی پیسہ کھا کے مریں گے تو قسم رب کعبہ کی، خانہ گلاف کو پکڑ کے ہم دعا مانگیں گے نا، اللہ تھپڑ مار کے بھگا دے گا، تھپڑ مار کے بھگا دے گا۔ کہے گا اے بندے، پہلے پیٹ کو، جسم کو اور آنکھ کو اور زبان کو حرام مال سے پاک کر، اس کے بعد دعا مانگ، دیکھ میں تیری دعا قبول کرتا بھی نہیں کرتا۔ یہ تو حرام مال کھاتے اس جسم کو کینسر پکڑ لیا ہے، حرام مال کھانے کھلانے کے ہم سب عادی ہو گئے ہیں، ہم نے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو بے شرم بے حیا بنا دیا۔ یہ اسی حرام مال کا اثر ہے، اسی پیٹ سے ہماری ماؤں نے ولیوں کو جنم دیا اور یہ پیٹ آج 5 ہو گئے ہیں۔ ہماری نگاہوں نے ولی نہیں دیکھے، کیوں بھائی؟ ہمارے بھائیوں نے، ہمارے باپوں نے اس ماں کو، اس بہن کو صرف حرام مال کھلایا، صرف حرام مال کھلائیے گا 3 نمبر، سامان ڈھونڈیے گا 1 نمبر کا، کبھی نہیں مل سکتا، کبھی نہیں مل سکتا ہے۔ 1 نمبر مال کھلائیے، 1 نمبر سامان لیجیے، 2 نمبر مال کھلائیے، 2 نمبر سامان لیجیے۔ پیسہ جتنا دیجیے گا اتنا اچھا سامان ملے گا آپ کو صاحب۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں آپ لوگوں سے یہی بات کہوں گا آخر میں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سودی نظام عام ہے، اس نظام کو ہم سب مل کر ختم کریں، اور جب تک ختم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوگی، اور اپنے دلوں سے بغض و عداوت کو ختم کرنا ہے، نفرت کی دیوار کو مٹانا ہے، اور معاشرے کے اندر جو ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ان کو اسلامی لباس پہنانا ہے۔ انشاءاللہ اسلامی لباس پہنائیں گے، انشاءاللہ نظام اچھا ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بات آئندہ ہوں گی ہم سب ان کے بیانات کو سنیں گے۔ اللہ تمام باتوں کو سن کر عمل کرنے کی ہم سبوں کو، بالخصوص ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو بہترین مال کھانے کھلانے کی توفیق بخشے۔ آمین۔